ہارون ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جو کراچی، پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور بندرگاہ کے بیرونی علاقے کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ ہارون اپنے گاؤں کے چھوٹے سے پرائمری اسکول میں پڑھنے جایا کرتا تھا، جو کہ اس کے گھر سے کوئی 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کی جماعت کا کمرہ بہت کشادہ تھا، جس میں پٹسن کی بنی ہوئی بہت لمبی لمبی چٹائیاں فرش پر لمبی اور سیدھی قطاروں میں بچھی ہوتی تھیں۔ بچے ان چٹائیوں پر تختہ سیاہ اور استاد کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے۔ بچوں کے لیے کوئی میز اور کرسیاں نہیں تھیں، صرف ایک ڈیسک کمرے میں سب کے سامنے کی طرف تھا، جو کہ صرف استاد کے استعمال میں تھا۔ وہاں ایک طرف ایک الماری بھی تھی جس میں بچوں کی کاپیاں اور کتابیں وغیرہ رکھی ہوئی ہوتی تھیں۔ ان چند چیزوں کے علاوہ اس کمرے میں کوئی فرنیچر نہیں تھا۔ ان دنوں میں گاؤں کے چھوٹے سکولوں میں عام طور پر یہی طریقہ ہوتا تھا۔ ہارون ایک اچھا لڑکا تھا جو کہ اپنے بڑے بزرگوں، اپنے والدین اور اپنے استاد کی بہت عزت کیا کرتا تھا۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھتا، وقت پر تیار ہو کر ناشتہ اور پھر گھر سے نکل کر کھیتوں کے درمیان سے گزرتا ہوا لمبا سفر طے کر کے اسکول میں وقت سے پہلے پہنچ جائے۔ وہ بہت محنت کرتا اور ہمیشہ اپنا اسکول کا کام ختم کرتا۔ وہ ہمیشہ اپنے والدین کی اس نصیحت پر عمل کرتا کہ آج کا کام کبھی کل پر مت چھوڑو۔ اسکول میں تفریح کے وقت ہارون اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کے میدان میں کبڈی کھیلا کرتا تھا۔ یہ کھیل پاکستان کے دیہاتی علاقوں کے نوجوانوں کے درمیان بہت مقبول ہے اور ہارون کو بھی یہ کھیل کھیلنا بہت پسند تھا۔ ہارون کے ہمسائے میں ایک دھوبی بھی رہا کرتا تھا جس کا نام تاجو تھا۔ تاجو کے پاس ایک مریل سا گدھا تھا جس پر سوار ہو کر وہ ہر ہفتے قریب کے ایک قصبے میں جاتا اور وہاں کے لوگوں سے میلے کپڑوں کی گٹھڑیاں جمع کر کے لاتا۔ پھر وہ گدھے پر سوار ہو کر کپڑوں کے ساتھ دریا پر جاتا اور وہاں پر کپڑے دھو کر لاتا۔ تاجو کی ایک بری عادت تھی کہ جب وہ گدھے پر سوار ہوتا تو وہ بیچارے گدھے کی زور زور سے چھڑی مارتا جاتا تھا۔ تب وہ گدھا ایک بھیانک سی آواز ٹانگوں پر نکالتا تھا، ڈھی ہوں، ڈھی ہوں، اور ساتھ ہی تاجو اپنا اور بھاری گٹھڑیوں کا بوجھ بھی اس پر لادے ہوئے ہوتا تھا۔ پھر شام کو وہ گدھے پر سوار دھلے ہوئے کپڑوں کی گٹھڑیوں کا بوجھ بھی اس پر لادے ہوئے اس کی ٹانگوں پر چھڑی مارتا ہوا واپس آتا تھا۔ جب دھوبی پاس سے گزرتا تو ہارون اکثر گدھے کی یہ بھیانک اور غم زدہ آواز سنتا اور گدھے کے بارے میں پریشانی کی وجہ سے وہ بچہ رات کو سو نہ سکتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت بھی اسکول جاتے ہوئے ہارون دھوبی کے گدھے پر دھلے ہوئے کپڑوں کے ساتھ سوار شہر کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا، جو ہمیشہ کی طرح گدھے کو لمبی چھڑی کے ساتھ پیٹتا جاتا تھا۔ بیچارہ چھوٹا سا لڑکا اکثر بہت غور و فکر سے دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہتا کہ کس طرح اس گدھے کو تاجو کی مار پیٹ سے بچایا جائے، مگر کبھی بھی کوئی منصوبہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ سب کچھ عرصے تک جاری رہا۔ گدھا کمزور اور بوڑھا ہو گیا، تاجو گدھے کی طرح بوڑھا اور کمزور ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دھوبی شہر سے اتنے زیادہ کپڑوں کی گٹھیاں جمع کر کے دھونے کے لیے نہیں لا سکتا تھا۔ اس وجہ سے وہ اب زیادہ غریب ہو گیا تھا اور اس کو اپنے گدھے کی دیکھ بھال پہلے سے زیادہ مشکل لگتی تھی۔ اب تاجو نے گدھے کو تازہ سبز گھاس کی بجائے بچہ کھچا کھانا دینا شروع کر دیا، لیکن اس کی گدھے کو پیٹنے کی عادت نہیں بدلی۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ ہارون نے اپنے پرائمری اسکول کے فائنل امتحان کو اپنی جماعت میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کر کے پاس کر لیا۔ ہیڈ ماسٹر نے اس کو ایک خاص انعام بھی دیا۔ ہارون گاؤں بھر میں سرٹیفکیٹ کے ساتھ مشہور ہو گیا۔ اس کے والدین انتہائی خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کی کامیابی پر ناز کرنے لگے کہ وہ اس کی محنت اور کامیابی کی خوشی مناتے ہوئے ہارون کے والدین نے اسے اس کی مرضی کی جو چیز بھی وہ پسند کرے گا اسے وہی تحفے میں خرید کر دیں گے۔ وعدہ کیا۔ اسی رات کو جب وہ چھوٹا سا لڑکا اپنے کمرے میں سونے کے لیے گیا، اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اور اسے اس بیچارے گدھے کی غم زدہ آواز تھوڑے ہوں، ڈھی ہوں، تھوڑے ہوں، ڈھی ہوں۔ ہارون نے اسی فاصلے سے کر لیا کہ وہ اپنے والد سے تاجو کا گدھا خریدنے کے لیے۔ اسے یقین تھا کہ اس کے ابا جان اس سے تعاون کریں گے، مگر اسے ڈر تھا کہ بوڑھا تاجو شاید نہ مانے۔
دوسرے دن جب ہارون نے درخواست کی کہ کیا وہ تاجو کا گدھا خرید سکتا ہے تو اس کے والد اس کی غیر متوقع درخواست پر بہت حیران ہوئے۔ کہا بیٹے تاجو کے گدھے میں کیا خاص بات ہے، تم کوئی دوسرا جانور بھی پال سکتے ہو۔ لیکن ہارون نے کہا نہیں ابا جان، میں تاجو کا گدھا ہی حاصل کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ تب اس چھوٹے سے لڑکے نے اپنے والد کے سامنے تمام کہانی بیان کی کہ کس طرح تاجو اپنے گدھے کو ایک لمبی چھڑی سے مارتا ہے اور کس طرح وہ اپنے گدھے سے کپڑوں کی بھاری گٹھلیاں اٹھواتا ہے، اسے کھانے کے لیے تازہ گھاس کے بجائے بچہ کچا کھانا اس کے آگے ڈال دیتا ہے۔ ہارون نے اپنے والد کو وضاحت کر کے بتایا کہ اس طرح وہ عرصے سے بیچارے گدھے کو اس سخت ظلم سے بچانے کی خواہش رکھے ہوئے تھا۔ اس کی داستان سننے کے بعد اس کے والد اپنے بیٹے کے لیے اس بوڑھے گدھے کو خریدنے پر راضی ہو گئے۔ اس طرح دوسرے روز صبح ہارون اور اس کے والد تاجو سے ملنے گئے اور انہوں نے دھوبی سے پوچھا کہ کیا وہ اس کا گدھا خرید سکتے ہیں۔ تاجو بہت تعجب ہوا، تب وہ سوچنے لگا کہ اس کا گدھا کتنا بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہے، اسے کھلانا پلانا اس کی دیکھ بھال کرنا اب کافی مشکل ہو گیا تھا۔ پھر تاجو اچھی قیمت حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر بحث کرنے کے بعد اپنے بوڑھے گدھے کو باپ بیٹے کے ہاتھ بیچنے پر راضی ہو گیا۔ ہارون اور ابا جان گدھے کو اپنے ساتھ ہی گھر لے آئے اور اسے اپنے گھر کے پیچھے بہت بڑے صحن میں آزاد چھوڑ دیا۔ انہوں نے بوڑھے گدھے کو کھانے کے لیے تازہ گھاس بھی دی اور وعدہ کیا کہ آئندہ اسے کبھی بھی کپڑوں کی بھاری گٹھری نہیں اٹھانی پڑے گی اور نہ ہی کسی لمبی چھڑی سے مار کھانی پڑے گی۔ ہارون نے ہمیشہ گدھے کی دیکھ بھال کی پوری کوشش کی اور باوجود اس کے کہ وہ گدھا بہت ہی بوڑھا تھا مگر وہ جلد ہی طاقتور اور صحت مند ہو گیا۔ وہ چھوٹا سا لڑکا بہت خوش تھا کیونکہ وہ یہ دیکھ سکتا تھا کہ گدھا اپنے نئے گھر میں کتنا خوش تھا، اور اب ہارون کو کبھی بھی اس کی وہ انتہائی غمزدہ آوازیں نہیں سننا پڑیں گی، کبھی نہیں۔